السلام ناظرین، آج جو ہم پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں وہ ایک سیاستدان کے ساتھ تو ہے، لیکن کوشش کریں گے سیاسی پوڈ کاسٹ نہ ہو، سیاسی کوپس اور جائبز نہ ہوں، پی ایم ایل این پی ٹی آئی پی 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 کے آپس میں ٹسل نہ ہو. ہم ایکچولی اس بندے کے اس کام کی بات کریں جس کے لیے وہ کافی دیر سے کام کر رہا ہے، جو لوکل باڈی الیکشنز ہیں، لیکن حسب معمول تھوڑے بہت اس میں آپ کہہ لیں کہ برے سوال بھی ہوں گے. تو احمد اقبال چوہدری صاحب، بہت شکریہ آپ کا آنے کا، ٹائم نکالنے کا. تھینک یو. احمد اقبال صاحب ممبر پارلیمنٹ ہیں، لوکل گورنمنٹس میں بھی کام کر چکے ہیں. تو سب سے پہلا سوال ہم پوچھیں گے کہ کرنٹ ایڈمنسٹریشن جو پنجاب کی ہے، مریم نواز صاحبہ کے انڈر، وہاں پہ کام کرنا کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ آپ کا ایکسپیرینس کیا رہا ہے ابھی تک؟ بڑا اچھا ایکسپیرینس ہے. کرنٹلی میرا فارمل رول تو ایز اے لیجسلیٹر ہے، سو موسٹ آف مائی ٹائم از اسپینٹ ان دی اسمبلی سیشنز، اینڈ دین آئی ہیو این ایڈیشنل رسپانسبلٹی آف پبلک اکاؤنٹس کمیٹی. سو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایک سمجھ لیں منصف والی کرسی ہوتی ہے کہ آپ نے جو امانت ہے سرکاری خزانے میں، جو اس میں بدعنوانیاں ہوئی ہیں یا اس میں جو آڈٹ پیراز ہے، ان کا فیصلہ کرنا ہے، ان کو سیٹل کرنا ہے یا ان پہ تادیبی کارروائی کرنی ہے. سو دیٹ از مور آف بائی پارٹیزن ورک، جس میں اپوزیشن بھی ہوتی ہے، ٹریجری بھی ہوتی ہے. آپ کو نیوٹرل ہو کے کرنا پڑتا ہے. اور اس میں آئی ووڈ اپریشیٹ کہ ہماری جو اسمبلی میں، خاص طور پہ پی ایس سی کی کمیٹی میں، بڑی اچھی اسپرٹ آف بائی پارٹیزن شپ ہے. ہم اکٹھے ڈیلیبریٹ کر کے، مشورہ کر کے، وی آر ٹرائنگ ٹو سیٹ نیو پریسیڈنٹس. کیونکہ پنجاب میں پچھلے 5 سال جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، سمجھ لیں کہ ایک ڈورمنٹ گورنمنٹ کو دوبارہ سے چلایا جا رہا ہے، ویدر اٹ از دا سی ایم آفس اور اٹ از پنجاب اسمبلی. پنجاب اسمبلی میں کمیٹیز کو وہاں پہ بھی ایک آمرانہ انداز میں پرویز الہی صاحب نے اسمبلی کو چلایا. پورا پروسیسز کو بائی پاس کر کے، سسپینڈ کر کے لیجسلیشن ہوتی رہی. 10 بندوں کو بٹھا کے بلز پاس کراتے رہے. اب ایک بالکل دیر از اے 180 ڈگری شفٹ. دا اسپیکر ہیز بیسکلی براٹ پنجاب اسمبلی رولز ایٹ پار ود نیشنل اسمبلی اینڈ سینٹ، جو 18ویں ترمیم کے بعد ایک بہت ضروری چیز تھی، اب تک نہیں ہوئی تھی. کیونکہ جب وفاق نے آپ کو اتنی زیادہ ذمہ داریاں دے دی، نیچے منسٹریز ڈیوالو کر دیں، وسائل ڈیوالو کر دیے، تو اس کے ساتھ کمنسریٹ پارلیمنٹری اکاؤنٹیبلٹی بھی اسی طرح کی ہونی چاہیے جیسے فیڈرل گورنمنٹ میں ہوتی ہے. اوکے، آپ کا پورٹ فولیو بڑا ہو گیا تو اتنے ہی چیکس آپ کے بڑے ہو جانے چاہیے، جو نہیں تھا. اور اب ہمارے پاس 3 پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز ہیں، اینڈ دا 3 پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز آر ان سیشن تھرو آؤٹ دا منتھ. اوکے، پہلے 10 دن پی ایس سی 1، پھر پی ایس سی 2، پھر پی ایس سی 3. اینڈ دا گڈ تھنگ دیٹ دا اسپیکر ہیز ڈن از دیٹ ہی ہیز اوپنڈ اپ دیز پارلیمنٹری پروسیڈنگس آف کمیٹیز اسمبلی سیشنز ٹو دا پبلک. اوکے، جب اسمبلی سیشن میں جاتی ہے، یوٹیوب چینل پہ لائیو سیشن براڈ کاسٹ شروع ہو جاتا ہے. جب کوئی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، لائیو نشر ہوتی ہے. اور آج میرا خیال ہے یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں، کیونکہ لوگ اپنے نمائندوں کو الیکٹ کرتے ہیں اسمبلیوں کے لیے کہ آپ جائیں وہاں پہ قانون سازی کریں، ہماری بات کریں، اور وہ جو ایک پارلیمنٹری اوور سائٹ ہے وہ والا فنکشن ادا کریں. جو چیز ان ساری چیزوں کے بعد آئی تھنک وہ جو ایک لوگوں کا مس ٹرسٹ ہے اور جو لوگوں کا ایک کنیکشن ٹوٹ گیا ہوا ہے اس پورے پروسیس سے، پولیٹیشنس کے اوپر ایک جنرلی پولیٹیشنز ایک پنچنگ بیگ بن گئے ہیں کہ ہر مسئلے، کوئی بھی مسئلہ آپ راہ چلتے سڑک دیکھتے ہیں یہ سیاستدانوں کی غلطی ہے. سو اس ٹرسٹ کو ری بلڈ کرنے میں آئی تھنک یہ بڑا ایک ویسے یہ جو پرٹیکولر اسٹیٹمنٹ آپ نے دی ہے کہ سیاستدان پنچنگ بیگ بن گئے، یہ کیوں ایسے ہوئے آپ کے خیال سے؟ ایک تو ویسے ہمارا نیشنل سمجھ لیں کیریکٹر بن گیا ہے کہ ہم نے کبھی بھی کسی چیز کو ڈسکس کرنا ہے، کسی پرابلم کو، تو اس کو اینالائز کرنے سے پہلے ہم نے اس کی رسپانسبلٹی کسی پہ فکس کرنی ہے. نہیں یار، اس کا ذمہ دار فلانا تھا، اس کا ذمہ دار فلانا ہے. اوکے، بٹ آئی تھنک موسٹلی پولیٹیشنز آر این ایزی ٹارگیٹ. اینڈ وٹ وی جو ہم چیز نہیں دیکھتے وہ یہ ہے کہ سیاستدان بھی معاشرے کی عکاسی کرتے ہیں. ہم سارے یہ جو اسمبلی فرض کریں پنجاب کی جو اسمبلی ہے 350 لوگوں کی، یہ پورے پنجاب کا ایک کراس سیکشن ہے جو وہاں پہ نمائندگی کر رہا ہے. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان میں اس پنجاب پورے کے ایک معتبر لوگوں کا ایک اکٹھ ہے
جو اسمبلی میں ہونا ایسے چاہیے. میرے خیال میں تو ہے بھی. You agree with this? I think becoming a member of the house and interacting with fellow members ایک بڑی آپ کے اندر بڑی ہیوملٹی آتی ہے. یہ آپ اکراس پارٹی لائنز بات اکراس پارٹی لائنس. اوکے. کیونکہ جو اس میدان سے گزر کے آتا ہے نا الیکشن کے, صرف وہی اس چیز کو سمجھ سکتا ہے اور اس کی قدر کر سکتا ہے کہ جو لوگ اس پورے پروسیس سے گزر کے الیکشن لڑ کے الیکٹ ہو کے ہاؤس میں آتے ہیں, وہ ایک کتنی ریگرس پروسیس سے فلٹر ہو کے آتے ہیں. اوکے. اینڈ اس چیز کو برقرار رکھنا, خاص طور پہ جو 2-2, 3-3, 4-4 ٹرم سے الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں, ٹو بی ایبل ٹو مینٹین دیٹ ٹرسٹ ود پیپل, آئی تھنک دیٹ از اے ہیوج تھنگ. پھر اس ہاؤس کی ایک اپنا ایک اٹ آلموسٹ فیلز لائک اے سیکرڈ پلیس. جب آپ اس ہاؤس میں انٹر کرتے ہیں جہاں پہ صرف لکھا ہوتا ہے اونلی MPs, تو آئی تھنک اس میں انٹر کرتے وقت آپ کو ایک بڑی مجھے تو ہر دفعہ فیل ہوتا ہے کہ اب آپ کی ذات کو آپ باہر چھوڑ کے اب آپ 4.5 لاکھ لوگوں کا نمائندہ بن کے اب اس ایوان میں انٹر کر رہے ہیں. آپ کے خیال سے ہر کوئی یہ برڈن فیل کرتا ہے؟ بیکاز جس طرح آپ نے اس کو ڈسکرائب کیا ہے, ٹو بی آنیسٹ ہم نے اور سیاستدانوں کے انٹرویو کیے ہوئے ہیں, آف دا ریکارڈ فون پہ ان سے باتیں کی ہوئی ہیں. آئی ڈونٹ تھنک وہ اس طرح سوچتے ہیں. آئی تھنک بہت سارے ایسے سوچتے ہیں, لیکن ہم نے جو ہم بات کرتے ہیں نا اکثر, میں پہلے بھی کہتا تھا بی کیئرفل وٹ یو وش فار. جب ہم سویلین سپریمیسی کا نعرہ لگاتے ہیں, سویلین سپریمیسی کوڈ مین اینی تھنگ. اصل چیز ہے پارلیمنٹری سپریمیسی. اوکے. رائٹ, کہ الیکٹڈ پیپل, elected house elects, see the house elects the leader of the house, leader of government as well, leader of government. So government house بناتی ہے. گورنمنٹ کا بل جو اس نے خرچے کرنے ہیں, جو اس نے ساری, وہ ہاؤس دیتا ہے ان کو کہ یہ آپ کو پیسے, وہ کہتے ہیں ہمیں یہ پیسے چاہیے, پھر آپ ووٹ کرے کہتے ہیں چاہیے آپ پیسے لیں. ٹھیک ہے. پھر جب وہ پیسے خرچ کرتے ہیں اس میں کیا ٹھیک خرچ کیے نہیں کیے, وہ بھی دوبارہ وہ ہاؤس کو جواب دے ہوتے ہیں. لیکن ہم نے پارلیمنٹری ٹریڈیشنس کو اس طرح بلڈ نہیں کیا. اینڈ دس از ناٹ جسٹ ون پارٹی, آئی تھنک دس از مشترکہ فیلنگ, ایک مشترکہ فیلنگ ہے. اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ٹو کریٹیکل, کیونکہ ہم یہ بھی بھول جاتے ہیں کہ ہم 14 اگست 1947 تک تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا جمہوریت کیا ہوتی ہے. ہم تو ایک کلونیل دور میں رہ رہے تھے نا ایسی. تو آپ نے انہیریٹ کیا ایک کلونیل مائنڈ سیٹ, ماسٹر اور سبجیکٹ والا ایک ریلیشن شپ. تو اس کو ڈسپیٹ کرتے ہوئے کم از کم کچھ ٹائم تو لگے گا. ہم جمہوریت بننا چاہتے ہیں, لیکن اب آپ دیکھیں نا, امریکہ نے جب انگریز سے آزادی حاصل کی, جنگ لڑ کے آزادی حاصل کی, انہوں نے سب سے پہلے کلونیل ٹرمز کو, کلونیل جو بھی سمبلس تھے, ایون اسپورٹس کو, انہوں نے کرکٹ کھیلنا چھوڑ دیا, انہوں نے بیس بال انوینٹ کر دی. انہوں نے کہا وی وانٹ ٹو کٹ اوے فرام دیٹ پاسٹ, وی ہیونٹ ڈن دیٹ ریڈیکل شفٹ. ہماری ایڈمنسٹریٹو سسٹمز, ہمارے لاز, ہمارے جوڈیشری, ریلوے نظام, سارا انہیں ایوری تھنگ. مطلب اس حد تک کہ آپ کسی بھی گورنمنٹ آفس میں چلے جائیں آج بھی پاکستان کے, تو آپ انکمبنسی بورڈ دیکھیں گے تو 1947 سے لے کے کئی سالوں تک آپ کو نظر آئے گا کہ وہ انگریز سیکرٹریز تھے, چیف سیکرٹریز تھے, یا چیف آف آرمی اسٹاف تھے, یا ججز تھے. سو وی آر اسٹل ان اے ٹرانزیشننگ اسٹیٹ. اٹ آلسو ڈینٹ ہیلپ کہ بار بار ملٹری اسٹیبلشمنٹ آ کے ڈیموکریسی کے پروسیس کو ڈیریل کر دیتی تھی پاکستان میں. لائک 77 سال میں آئی تھنک بیرلی 25-30 سال کسی نہ کسی شیپ اور فارم میں ڈیموکریسی رہی ہے. میں تو کہتا ہوں کب رہی ہے, 1950s میں رہی ہے. تھوڑا عرصہ تھا, تھوڑا بیچ میں اسپارکس آتے ہیں, ہلکا ہلکی آنچ پہ ڈیموکریسی چل رہی تھی ملک کے اندر. لیکن اسی کے نا ایک انٹرسٹنگ سوال یہ بنتا ہے کہ بہت سارے لوگ بلیو کرتے ہیں کہ جتنی پاور ڈیوالو ہو کے چھوٹے ڈومینینس پہ آتی ہے اتنی ہی ڈیموکریسی ٹرولی شائن کرتی ہے. فار ایگزامپل ایکسیس ٹو این MNA, ایکسیس ٹو این MPA کتنا کامن ہو سکتا ہے, اصل کام تو UCs میں ہونا ہے. ہسٹوریکلی ہم نے دیکھا ہے کہ ڈکٹیٹرشپس عموماً پاکستان میں UCs بناتے تھے, لوکل الیکشنز کرواتے تھے. غالباً پوڈکاسٹ سے پہلے آپ بتا رہے تھے کہ PMLN نے آخری کروایا تھا 2000
سولہ میں. لیکن ہمارے ہاں پنجاب میں ایک ثقافت نہیں ہے لوکل باڈی الیکشنز کی. ایسا کیوں ہے؟ تھوڑی سی ایک تو آئی تھنک یو ہٹ دا نیل آن اٹس ہیڈ. میرا خیال ہے جمہوریت پروونشل اور نیشنل اسمبلی کے الیکشنز سے مضبوط نہیں ہوگی. یہ جو جمہوریت ہے یہ ایک ایلیٹ کی جمہوریت ہے, اس کا میں بھی حصہ ہوں. اب آپ کو اسمبلی میں آنے کے لیے یا تو کسی سیاستدان کی فیملی سے اگر آپ ہوں, بیٹے ہوں, بھتیجے ہوں, یا آپ نے زمین کا کام ایسے اسکیل پہ کیا ہوا کہ آپ کے پاس بہت زیادہ دولت ہو. دیز آر ناؤ دا انٹری ٹکٹس. 25 کروڑ 30 کروڑ یا پھر ہیریڈیٹری. یا ہیریڈیٹری. اس مطلب آپ دیکھیں میرے خیال میں اوور ویلمنگ میجورٹی آف ایون فرسٹ ٹائم پولیٹیشینس آر کمنگ فرام دیز بیک گراؤنڈس. ایسے ہی. ٹھیک ہے. دس مینس دیٹ آر پولیٹیکل سسٹم از کلوزڈ. ایلیٹ کیپچر ہو گیا. ایلیٹ کیپچر ہو گیا. اور وہ جو جمہوریت جو ہم چاہتے ہیں نا, وہ جمہوریت ہے جمہوری رویہ. وہ جمہوریت ہے مشاورت. وہ جمہوریت ہے کلچر کے یار آپ نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے, بات سننی ہے. آئی تھنک وہ نیچے سے اوپر آئے گا. اس کے بیج آپ کو معاشرے میں بونے ہیں. اور وہ سب سے پاورفل اس کا طریقہ لوکل گورنمنٹس ہے. اور یہ کوئی لوکل گورنمنٹس کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ کوئی ناول آئیڈیا نہیں ہے, یہ ایک مسٹ ہیو ہے. کسی بھی جمہوری معاشرے کی بنیادی اگر آپ نے نہیں ڈالی تو پھر آپ کیسے اس پودے کو پھلتا پھولتا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہو جائے. جس جمہوریت کا نعرہ ابھی لوگ لگا رہے ہیں وہ جمہوریت نہیں مانگ رہے, وہ ایک اٹوکریسی مانگ رہے کہ ون ویری پاورفل سپریم کمانڈر اور لوگ یہ سیاستدانوں کے ساتھ جو لوگوں کی ایک obsession بھی ہے اور ایک کرٹیسزم والی بھی, اور ایک کسی کو چڑھانا تو اتنا چڑھا دینا, گرا دینا تو اس کو کچھ نہ چھوڑنا. وہ آئی تھنک یہ مسایا کمپلیکس ہے کہ جی کوئی سیاستدان ہی آ کے ہمارے حالات بدلے گا, کوئی ایک بندہ آئے گا, ایک مسیح آئے گا اور اس کے وکٹمز ووٹرز اینڈ پولیٹیشینس. وی آر بوتھ وکٹمز آف دیٹ. بینیفیشری کون ہوتے ہیں ان کا بھی بتا دیں. نظام نہیں, اس کا بینیفیشری تو کوئی بھی مطلب I think system does not benefit from such ideas. Okay. Because ہمیں systems کو مضبوط کرنا چاہیے کہ systems for all times to come. دیکھیں ہم نے تو سب نے اپنی اپنی اننگس کھیل کے چلے جانا ہے. ایسے ہی. But what we should all keep an eye on کہ what is the system that we are passing on. کیونکہ آپ کے بعد اگر چراغ تلے اندھیرا ہوگا اور چیزیں کلیپس کر جائیں گی then I think your legacy is ruined. And that's what we need in Pakistan the most critical reform in Pakistan I think we need to do right now is to build very robust systems and mostly people led, جہاں پہ لوگوں کو آپ اختیار دیں, لوگوں کو آپ وسائل دیں. Give every union council a significant chunk of money and ask them to prioritize کہ آپ کو کیا چیزیں چاہیے, آپ کی UC میں کیا ضروری ہے, بجائے یہ کہ ایک MP پورا سال درخواستیں لے کے پھرتا رہے. 100 میرے پاس 20 یونین کاؤنسلز ہیں, 6 کے میں کام ایک سال میں کرا لوں گا, 14 تڑپتی رہیں گی, پھر 6 کی باری آئے گی, پھر 6 کی باری آئے گی. سو آئی تھنک کہ وی نیڈ ٹو I think this could be a big intervention in terms of also changing لوگوں کا جو مزاج ہے نا اس وقت. لوگ ہیں اس وقت غصے کی کیفیت میں. ہاں جی, ہر بندہ غصے میں, چاہے وہ جس مرضی کا سپورٹر ہے. اور آئی تھنک وہ غصہ اس چیز سے آتا ہے کہ فاصلہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے حکومت کا, اداروں کا, عام آدمی کی زندگی سے. سو one very good thing that our government has initiated is ستھرا پنجاب پروگرام. آئی تھنک بہت عرصے بعد حکومت نے ایک ایسا کام شروع کیا ہے جو عام آدمی کی زندگیوں کو جا کے ٹچ کر رہا ہے. اس وقت پنجاب کے ہر گاؤں میں, دیہات میں, یونین کاؤنسل میں پہلی دفعہ صفائی کا کام ہو رہا ہے. ایک بہت بڑا ایشو تھا اور بہت بڑا چیلنج تھا. سو اگر انہی لائنس پہ آپ لوگوں کو وسائل دے دیں, وہ اپنے کام خود ہی کریں, واٹر سپلائی اسکیمیں لگائیں, پارکس بنائیں,
کسی گاؤں میں پارک نہیں ہے, کسی گاؤں میں گراؤنڈ نہیں ہے, کہیں پہ بھی نہیں ہے. آئی تھنک دیٹ کوڈ ہیلپ اے لاٹ. آئی تھنک کیا کہتے ہیں, آپ نے کریکٹلی فرمایا کہ رادر دین ایم پی اے اور ایم این اے ڈوئنگ دیز تھنگس, اٹ شوڈ بی دی یو سیز دیٹ کین ڈو اٹ ان اے مور ایفیشینٹ کوئکر وے. لیکن یہاں پہ یہ سوال بنتا ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ٹرسٹ آف دا پیپل کی, ایک لوگ غصے کی کیفیت میں ہیں, اس غصے کی کیفیت پہنچانے والے, اور یہ معاشرے میں عام گفتگو ہے کہ پی ایم ایل این ہی ہے کہ لوگوں کو اتنا اس نے غصہ چڑھایا ہے کہ جو الیکٹورل پروسیس ہے اس کو فلی کیا کہتے ہیں کلیئرلی ٹرانسپیرنٹلی نہیں ہونے دیا. یہاں پہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ 8 فروری کے الیکشن میں جو کچھ ہوا, یہ نہیں کہ پاکستان میں اور ریگڈ الیکشن ہی تھے, اور بھی تھے, لیکن 8 فروری کو ایک بڑے پیمانے پہ چیز ہوئی. اس آئیڈیا کو ریکنسائل کیسے کرتے ہیں ود گیونگ پاور بیک ٹو دا پیپل, لائک ڈیموکریسی کو ڈیوالو کرنے کے لیے؟ سب سے پہلی بات ہے کہ آئی تھنک شور شرابہ بہت زیادہ ہے. اوکے. اور یہ ایک نئی روش شروع ہو گئی ہے کہ اس ملک میں بہتان, الزام, کہ ہر بندہ منہ اٹھا کے تم چور ہو, تمہارا باپ چور ہے, تمہارا خاندان چور ہے, تم فارم 47 ہو. میں تو ان لوگوں کو اب میرے جو پوسٹ کرتے ہیں کئی دفعہ آئی ٹیک دم آن کہ یار اگر تم آپ ہی میرے پہ الزام لگا رہے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں فارم 47 جعلی ووٹوں پہ ایم پی اے بناؤں تو اللہ تعالیٰ میرے پہ, میری آنے والی نسلوں پہ, میرے آباء و اجداد پہ اپنا قہر نازل کرے. اگر آپ یہ الزام, اب کیا آپ مجھ سے اس بات پہ ہاتھ ملائیں گے کہ الزام لگانے والا بھی یہ بات کر سکتا ہے؟ مطلب منہ اٹھا کے لوگ جو منہ میں آتا ہے وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹ از دا ریئل پرابلم. یہ کام شروع ہوا تھا ٹی ایل پی کی دور میں کہ ہر انسان کو انہوں نے پہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ گستاخ رسول. ایسے ہی ہم نے الیکشن اس کے مطلب میرے والد صاحب نے اس پورے ماحول میں گولی کھا کے ہی واز ریکورنگ فرام ہز بلٹ انجری. اللہ تعالیٰ نے ان کی جان بچائی معجزانہ طور پر. ویسے فائرنگ تو آپ کے اس والے الیکشن میں بھی ہوئی تھی, آپ کے کیبلکیٹ کے اوپر. میری گاڑی پہ فائرنگ ہوئی تھی, لیکن ماحول اس طرح کا بنا ہوا تھا کہ جی یہ اس نے جھوٹ بولا ہے. سو ایک تو آئی تھنک دیر از اے لاٹ آف ایگزیجریشن ان آر نیریٹیوز بیکاز دا نیریٹیو از ڈومینیٹڈ بائی اے سرٹن کائنڈ آف پیپل who use social media in a very loud manner. Okay. And جو چیزیں ہیں اگر کوئی ہے تو وہ الیکشن ٹریبیونلز ہیں. there is a system out there, it will decide. Trust the system. تھوڑا سا اس میں ایک یہ جو آتا ہے اور جو ہم نے ہسٹوریکلی بھی دیکھا تھا کہ جب کورٹس نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ نواز شریف صاحب کو فارغ کرنا ہے تو وہ سب کھل جاتا ہے اور ہو جاتا ہے. جب کورٹس نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہم نے کوئی چیز کو اوور لک کرنا ہے اس الیکشن کے اندر تو وہ بھی وہ کر دیتے ہیں. آئی تھنک سارٹ آف ایک ایلیفنٹ ان دا روم ہوتا ہے جو جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ایلیفنٹ نظر آ رہا ہوتا ہے, جب گورنمنٹ میں ہوتے ہیں تو شاید اس طرح واضح نظر نہیں آ رہا ہوتا یا نہیں اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہوتی. از دیر اینی چانس کہ بیکاز پنجاب اسمبلی میں آپ نے بتایا تھا کہ بائی پارٹیزن طریقے سے کمیٹی آپریٹ کر رہی ہے, جب آپ لوگ لائک ویسے ساری کمیٹیز جب آپ بیٹھتے ہیں ایم پی ایس آپس میں بات کرتے ہیں اس ایلیفنٹ کی, جو ہاؤس کی پروسیڈنگ ہوتی ہے اس کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے, جو کمیٹیز کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں ان کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے. Obviously there is camaraderie between fellow MPs across the aisle. Sometimes you have to play to the galleries in a session. Sometimes you have to follow the instructions of your leadership کہ بھائی یہ کرنا ہے. بٹ آئی تھنک اصل پروڈکٹیو کام اسمبلیز میں ہوتا ہے. بٹ آئی ول کم بیک ٹو یور کویسچن آن 8 February اینڈ آئی ول آسک اندر کویسچن کہ اینڈ آئی نو مطلب مائی فرینڈس فرام PTI ڈو ناٹ لائک دس, بٹ آئی فیل لائک the state, I think the state did not act decisively after 9th میں. جو لائنز 9 مئی کو کراس ہوئی تھیں
وہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی جماعت نے کراس نہیں کی. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے ہیں 3000 کی سبسکرپشن لے کے, کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گے جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی, یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا. وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا؟ اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی, کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے, کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں, وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی, ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے, لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں, 3000 روپیز بھیجیں, واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو. واٹ واز دیٹ لائن بیکاز دیر از اے کویسچن ہیئر اینڈ یہ سوال اکثر کہا کہتے ہیں, لوگ بھی سوچتے ہیں, آپ بھی سوچتے ہیں, میں بھی سوچتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست ہے کیا اگر اس کو ڈیفائن کرنا ہو. ہر ریاست کا ایک نو گو ایریا ہے, رائٹ؟ تو پاکستان کی ریاست کا کیا نو گو ایریا جو اس کی ڈیفینیشن یا کور ایتھوس ہے, لائک ان یور اوپینین؟ آئی تھنک یہ سوال کا جواب اس وقت شاید کوئی بھی ڈیسائڈ نہیں دے سکتا ڈیفینیٹیولی کہ ہمارا کور ایتھوس کیا ہے. آئی تھنک وہ ایک ورک ان پروگریس ہے, وہ ڈیولپ ہونا ہے, وہ بن رہا ہے. لیکن ایک چیز ہے, میں ابھی ریسنٹلی باکو سے ہو کے آیا ہوں COP 29 پہ. آذربائیجان ایک ایسا ملک ہے جس کا سڑک پہ چلتا ہر آدمی پاکستان پہ ہر قسم کی پیار محبت نچھاور کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم جان بھی نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں, کیونکہ پاکستان کی فوج نے ان کو کاراباغ میں مدد دی, اور جو ان کا مسئلہ کشمیر تھا آرمینیا کے, اس پہ بہت ہیلپ کی ان کی تھی. آرمینیا کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے تو وہ ہمیں بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. آپ سری لنکا چلے جائیں تو وہاں پہ جو تامل انسرجنسی تھی اس پہ مشرف صاحب نے بہت کام کیا تھا, اور تھرو پاکستان نے بڑا ان کو سپورٹ کیا اور ہر لحاظ سے, تو ہماری بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں ہماری ملٹری کی وجہ سے. اور اس وقت پاکستان کا جو مغربی بارڈر ہے, یعنی بلوچستان سے اس پار, ایران سے لے کے افریقہ کا جو پہلا ملک ہے مصر, یعنی افریقہ سے لے کے پاکستان تک, مصر کے ساتھ اسرائیل ہے. سو اسرائیل اور ایران میں جنگ لگی ہوئی ہے. پورا خطہ اس وقت ٹرموائل کا شکار ہے. ساری مسلمان دنیا تقریباً یہیں پہ تقریباً ٹرموائل میں. کسی کے پاس لڑنے والی فوج نہیں ہے, نہیں, اربوں خربوں ڈالرز ہیں, بڑے بڑے شہر بنا رہے ہیں, اس طرح فوج نہیں ہے. کل کو کوئی اپنا دفاع نہیں کر سکتا. تو آئی تھنک دنیا کے حالات چینج ہو رہے ہیں نا, اور پاکستان کا اس وقت جو سب سے بڑا سرمایہ ہے وہ اس کا مضبوط دفاع ہے. اوکے, ان دیز کرنٹ سرکمسٹانسز ویئر یو ڈونٹ نو کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے, جنگ لگے گی, معیشت ہر طرف بکھری ہوئی ہے. اینڈ آئی ٹیل یو دیٹ دا مسلم ورلڈ از لوکنگ ٹورڈز پاکستان, آل آف دیم. اینڈ آئی کیم بیک ٹو پاکستان, اور جس دن میں آیا میری فلائٹ تو اس دن اسلام آباد میں کنٹینر لگے ہوئے تھے, بند تھا, سیل تھا. یہ نومبر کا وقت آپ بات کر رہے ہیں. 3 دن میں وہاں پہ بند رہا, اور مجھے افسوس ہوا کہ یار ہماری دنیا میں قدر اس وقت اہمیت, اور شاید ہمیں بچانے والی بھی ایک ہی چیز ہے ان حالات میں کہ ہم پاکستان کا دفاع مضبوط ہے. لیکن پاکستان کے اندر وہ قومی جذبہ نہیں ہے, مطلب ہمارا دفاع مضبوط ہے. آذربائیجان میں آپ جائیں تو لوگ آذربائیجان کے نعرے مانتے ہیں, دے لو دیئر کنٹری, دے ویری پیٹریوٹک. دیٹ سینس آف پیٹریوٹزم, دیٹ انٹرنل کوہیژن, آئی تھنک دیٹ از آور بگیسٹ چیلنج. آئی تھنک یہ بڑا آپ نے ایپٹلی پوٹ کیا کہ پاکستان کی کور ایتھوس از اے پروجیکٹ انڈر ڈیولپمنٹ, جسٹ لائک ڈیموکریسی ان پاکستان. زیر تعمیر ہے چیز ابھی. بٹ آئی تھنک ایک ہسٹوریکل ریالٹی بھی یہ ہے کہ ہماری موسٹ یونیفیکیشن جو ہم نے دیکھی تھی وہ ہوئی تھی ایوب خان کے الیکشن میں, ایوب خان کے خلاف, جب فاطمہ جناح صاحبہ نے جو اس وقت کا لبرل لیڈ تھا ان کو کمبائن کر لیا مولانا مودودی کے ساتھ.
آئی تھنک ایک اس طرح کی اسٹرگل اگینسٹ ناٹ ریڈیوسنگ پاکستان کی دفاع کی ایبلٹی بٹ ایکسپلیننگ کہ جو لوگ ملک کا دفاع کرتے ہیں آپ کا کام ہے دفاع کرنا. صحیح بات ہے. ناٹ بیانڈ دیٹ. مثلاً نواز شریف صاحب نے تحریک چلائی تھی ووٹ کو عزت دو, وچ ایٹ دیٹ ٹائم میں اس کی بہت عزت کرتا تھا. انفیکٹ آئی بلیو دا پاپولیرٹی جو آج عمران خان صاحب انجوائے کر رہے ہیں از بیکاز آف نواز شریف نیریٹیو اینڈ ہم آکیوپائنگ اٹ اینڈ بلڈنگ دیٹ ہول اسپیس فار ریٹیلیٹری پالیٹکس اور ڈیفائنس. بٹ اس کی بھی کچھ لائنس تھی نا میاں صاحب نے ڈرا کی ہوئی تھیں. دیر از اے مزاحیہ وے ٹو پٹ دس. دھرنا دینے جانا ہے اسلام آباد تو جانا ہے موٹر وے سے, رستہ میاں صاحب دکھاتے ہیں, اس پہ پرفارمنس کوئی اور کر جاتا ہے. تو اسی طرح کہ رستہ میاں صاحب نے دکھایا اور کریکٹلی سو آئی بلیو, بیکاز ہسٹوریکلی پاکستان میں کئی لیڈرز نے یہ رستہ دکھایا ہے. اٹ جسٹ سو ہیپنس کہ تھنگس کلکڈ ان ٹرمز آف عوام کی سائیکی فار عمران خان. I disagree over here. I feel like عمران خان صاحب کی جو پالیٹکس ہے it is only about himself. Okay. Extremely opportunistic and no regard for the stability of the state, the institutions of this country. He is willing to put everything on fire and rule over the ashes. That is his mindset. دیکھیں میاں نواز شریف نے جلا وطنی کاٹی. میاں نواز شریف صاحب نے بہت سارے راز ہیں جو آج تک اپنے سینے میں دفن کر کے رکھے ہوئے ہیں. بیکاز ریویلنگ دوز سیکریٹس مینس دیٹ یو آر انڈرمائننگ یور اون کنٹری. آپ حکومت میں ہوں نہ ہوں, وی آل اسپائر اینڈ ڈریم آف اے بیٹر پاکستان. Obviously. آئی ڈونٹ تھنک دیٹ مین کیئرز اباؤٹ اٹ. ہم اللہ کا شکر ہے ایک مڈل کلاس فیملی سے ہوتے ہوئے بڑی اپنی اللہ تعالیٰ نے جتنے وسائل دیے اس کے اندر رہتے ہوئے بڑی عزت کے ساتھ سیاست کی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی مائی فادر واز وکٹمائزڈ. ایک نیب کا انتہائی جھوٹا کیس بنا کے ان کو وہ جو اسٹیڈیم والا تھا ناروال اسپورٹس اسٹیڈیم والا جیل میں ڈالا گیا. لیکن پاکستان کی سیاست میں یہ جو جیلیں ہوتی ہیں اس طرح کی, یہ سیاستدان کے تمغے ہوتے ہیں. جب آپ اپوزیشن میں ہوتے ہیں سختیاں آتی ہیں, آپ بڑی اپنی تحمل کے ساتھ, اگر آپ کا دامن صاف ہے آپ جاتے ہیں, برا وقت ٹل جاتا ہے, آپ باہر آ جاتے ہیں. خان صاحب تو اس چیز کو اپنی, انہوں نے کہا کہ میں جیل میں جاؤں گا تو پورے ملک میں آگ لگے گی اور ان کو لگ پتہ جائے گا. اینڈ ایوری تھنگ واز پری پلانڈ کہ کون سا جتھا کہاں سے کس پہ حملہ کرے گا, کون سا جتھا کہاں جائے گا. اینڈ آئی تھنک یہ بھٹو خاندان کو آپ دیکھ لیں, اس نے تو الٹیمیٹ پرائز پے کی ہے, ایک دفعہ نہیں بار بار. لیکن بھٹو خاندان کے 2 بیٹوں نے جہاز ہائیجیک کر لیے تھے پاکستان میں, انہوں نے تو باقاعدہ الذوالفقار بنا دی تھی. ابھی خان صاحب نے وہ نہیں کیا, ابھی الذوالفقار نہیں بنی, تنظیمی طور پہ نہیں چیز بنی. بے نظیر صاحبہ کا جب قتل ہوا, اگر اس دن وہاں پہ جو نعرے لگ رہے تھے, جو اگر آپ کو پتہ ہو جب بلاول بھٹو نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تو اس وقت باہر ہجوم جو ہے, جب ریلوے ٹریکس کو توڑ رہے تھے اور بہت توڑ پھوڑ ہوئی تھی, تو لوگ نعرے لگا رہے تھے پاکستان نہ کھپے. ایک پورا صوبہ یہ نعرہ لگا رہا تھا پاکستان نہ کھپے. تو اس نے اپنی انہوں نے والدہ کی تدفین کے بعد آ کے جب مائک سنبھالا تو انہوں نے کہا پاکستان کھپے. تو آئی تھنک دس ہم ان ساری جماعتوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں, ایک بڑی ہسٹری ہے. آپ نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ سب سے پہلی اوریجنل سن تو ایوب خان ورسز فاطمہ جناح ہوا. اس نے سارا بھرم جو ہے وہ ختم اس نے پورے ملک کی ڈائریکشن ہی چینج کر دی. اینڈ آئی تھنک دیٹ واز دا ڈیفائننگ مومنٹ. اب کوئی اپنے آپ کو جتنا مرضی اپنے آپ سے پیار محبت ہو یا اپنے آپ کو جو بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہوں, smitten with themselves. آپ فاطمہ جناح کے اسٹیچر کو تو نہیں نا ٹچ کر سکتے ایسی. آپ وہ اب دیٹ از پارٹ آف آر ہسٹری. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ
آنیسٹلی میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت کہ دیر آر some realities that we need to be aware of. We can't live in the same world that we grew up with in 80s or 90s. کوئی اب یوٹوپین ڈیموکریسی پورے ملک میں پوری دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتی. انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ نے حملہ کیا, انہوں نے اس کو باہر رکھنے کی کوشش کی, وہ پھر پرائم منسٹر بن گیا, پریزیڈنٹ بن گیا. بنگلہ دیش میں اوور نائٹ نو بڈی ایکسپیکٹڈ کہ آئرن فسٹڈ, جس نے پوری ایک بگ بردر اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے, ایک ایک بندے پہ ہر جگہ نظر رکھی ہوئی ہے, اس کی حکومت ایسے گر جائے گی. سملرلی ان سیریا, بشار الاسد اوور نائٹ گون. Israel is now almost sitting at the edge of Damascus. ایسے ہی. So if you travel through Syria, then there is this small triangle of Iraq between Iran and Syria, right? So تو دنیا بڑی اس وقت تبدیلیوں سے گزر رہی ہے. ہم ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے all of us need to do our best. جو بھی ایک آپ کی حدود و قیود ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا کہ آپ ایک پازیٹیو رول پلے کرنے سے کوئی نہیں روک رہا, رائٹ. سو آئی تھنک آئی ڈونٹ نو وٹ آئی تھنک کہ میں تو دوبارہ اس بات پہ جاؤں گا کہ 9 مئی والی بات میں ختم نہیں کر سکا. جو اس وقت جو کچھ ہوا اس کے بعد میرے خیال میں جس لاڈلے کو اتنے پیار کے ساتھ اتنے سالوں سپورٹ کر کے اس میں ہوا بھر کے اس کو کھڑا کیا, اور جب اسی نے ہاتھ کو کاٹ لیا, آئی تھنک کہ وہ مومنٹ تھا کہ جب ہمیں ایک ڈسائسو ایکشن لینا چاہیے تھا. اینڈ پیپل may disagree with me, but I think PTI had lost the right to operate as a political party post 9th May. Would you say it's the same جب نواز شریف نے پارلیمنٹ سپریم کورٹ پہ اٹیک کیا تھا 90s میں؟ میاں صاحب was not it was a spur of the moment thing. وہاں پہ لوگ آ گئے تھے, and Supreme Court has decided on that matter already. وہ کوئی پلانڈ ایک ٹیک اوور تو نہیں تھا نا اسٹیٹ کا ہاسٹائل, کہ آپ جا کے ادھر بھی اٹیک کریں, اس شہر میں بھی اٹیک کریں, ادھر بھی اٹیک کریں, اس کے گھر کو آگ لگا دیں. اور اس میں ظاہر ہے اور بھی اب چیزیں کھل کے باہر آ رہی ہیں کہ there were people from the inside اور who were in referring to فیض حمید صاحب. ہاں, اوکے. سو آئی تھنک ان سب کا محاسبہ ہونا چاہیے ایک دفعہ. انہوں نے پوری اسٹیٹ کو 2016-17 in recent times was the golden period of Pakistan. Yes. When everything was on the up, the economy was growing. CPEC full boom میں تھا. CPEC full boom میں تھا. Fiscal spending جب ایک اچھا خاصی ایک چنک فسکل اسپینڈنگ ہو رہی تھی, لوگوں پہ حکومت خرچ کر رہی تھی, اور اس کا بھی ایک بہت بڑا ملٹی پلائر افیکٹ ہوتا ہے اکانومی میں. گلی نالی اس کا 8 دفعہ وہ پیسہ رول اوور ہوتا ہے. آئی واز ٹاکنگ ٹو مائی فرینڈ who works for a multinational, and he was saying even though our revenues have been growing up, our volumes have been shrinking. Yes. Because everything is inflation driven, and volumes have gone down from 27 by 2.5 times. Yes. And these are juices and water. It's and in milk, everything. right? Everything mein the price of things are going up, the sale price is going down, the profit being made is about the same, but the money کی actual value ختم ہو گئی. Like Honda Civic کروڑ روپے کی ہے, right? Insane to imagine. ایک زمانے میں لینڈ کروزر 1 کروڑ روپے کی تھی. پر ادھر ایک یہاں پہ سوال بنتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ آل دیز ڈائنامکس, انڈرسٹینڈنگ پاکستان میں ایک یونیک مومنٹ تھا جیسا آپ الائن کیے تھے ایوب خان کے خلاف. پاکستان میں یہ مومنٹ کون آرکسٹریٹ کرائے گا؟ کچھ اس مومنٹ کی ضرورت ہے, ایک سارٹ آف لائک جس طرح نیلسن منڈیلا نے کیا تھا. پاکستان میں اب کسی کے خلاف موومنٹ اسٹرائک کرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں. اب پاکستان کے حق میں کوئی موومنٹ چلانے کی ضرورت میں وہی کہہ رہا ہوں, گرینڈ ریکنسیلیشن موومنٹ کون کرے گا؟ جس طرح نیلسن منڈیلا نے کی, جس طرح فاطمہ جناح نے کی, جس طرح کئی اور ملکوں میں ہوئی. راہل گاندھی نے پوری مارچ کی نارتھ سے لے کے ساؤتھ آف انڈیا تک.
پاکستان میں ہو از اکوپڈ کہ وہ گرینڈ ریکنسیلیشن موومنٹ کرے, اور کیا گورنمنٹ کے اندر کوئی ورکس ہو رہے ہیں فار گرینڈ ریکنسیلیشن موومنٹ؟ آئی ایم ناٹ اویئر آف اینی سچ. مجھے تو نہیں پتا, میں تو ایک فرسٹ ٹرم انٹری لیول ایم پی ہوں, بٹ آئی تھنک کہ اس طرح کی چیز تب ہوتی ہے جب سب بکھر جاتا ہے, جب بالکل راک باٹم ہوتا ہے, جب بالکل راک باٹم اینڈ یو آر ان اے اسٹیٹ آف ڈس فنکشن کہ حکومت نہیں چل سکتی, یا کوئی بینکرپسی ہو جائے, یا کوئی بہت بڑا نقصان ہو جائے. اور اللہ نہ کرے ایسا ہو, اللہ کرے کہ پاکستان کو اسٹیبلٹی اور ریکوری ملے, کیونکہ وہ جو میں کہہ رہا تھا 2016-17 میں ایوری تھنگ واز لکنگ برائٹ, پیپل ور آپٹمسٹک اباؤٹ پاکستان's future, PMLN was all set to win the election. Yeah. And we did win that 2018 election. Yeah. Nobody talks about it. I mean, we've talked about it several times. بڑی صفائی کے ساتھ وہاں پہ RTS بنتا ہے, بیٹھتا ہے, سب کچھ کام کیا جاتا ہے, اور بڑی اینڈ وی آر آئی ایم اے فرسٹ ہینڈ وٹنس ٹو اٹ کہ کیسے ہمارے پولنگ جو ہمارے پولنگ ایجنٹس تھے, اگر فرض کریں یہ گنتی کا کمرہ ہے, سارے پولنگ ایجنٹس کو کمرے سے باہر نکال کے جو لوگ جن کی نگرانی میں الیکشن ہو رہا تھا انہوں نے اندر آ کے کاؤنٹنگ کرائی. کیا کاؤنٹنگ کی, کتنے ووٹ کس کو ڈلے, کس کو ڈلوانے, کیا کتنے ضائع ہوئے, سارا کچھ کر کے تھیلے بنا کے بند کمرے میں فارم بھر کے اندر بلایا, سب سے دستخط کرانے کا ہی لے جاؤ اپنے فارم 45. تو وہ لوگ یہاں پہ کہتے ہیں کہ 2024 اس کا جواب تھا, شکوہ جواب شکوہ ہو گیا. ٹھیک ہے نا, تو ہمارا تو ویور ہمیں تو وہ کہتے ہیں نا, میں تو کہتا ہوں ہمیں ووٹ کو عزت مل گئی, ہمارا چرایا ہوا مینڈیٹ ہمیں واپس مل گیا. یہ ویسے عطا نے بھی کہا تھا کہ آپ 18 والا واپس کر دیں, ہم 24 والا واپس کر دیتے ہیں. جب بچپن میں نہیں ہوتا کہ کسی کی چیز اٹھا لو تو میرے واپس. ایکچولی ادھر رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا 3 بندے ہیں پاکستان میں جو 70 سال کے پاکستان کا جو پرابلم ہے اسے کریکٹ کر سکتے ہیں, وہ اکٹھے بیٹھے ہیں. وہ کون ہے؟ آصف علی زرداری, میاں محمد نواز شریف, عمران خان. یہ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا, اور میں اس اسٹیٹمنٹ سے اتفاق کرتا ہوں. صحیح بات, کیونکہ میں بنیادی طور پہ بلیو کرتا ہوں کہ اینمی از دا رانگ ورڈ. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی پالیٹکس میں دشمن کا لفظ نہیں ہونا چاہیے, اور مخالفت کو انٹلیکچوئل بیسس پہ کرنا چاہیے. کہ میں آپ کی لیٹ سے فار ایگزامپل آپ بلیو کرتے ہیں لارج اسکیل گورنمنٹ اسپینڈنگ پہ, میں نہیں کرتا. میں پرنسپلی ایک بڑی کیپٹلسٹ سوچ کا آدمی ہوں. میرے خیال سے منیمل گورنمنٹ ہوتی ہے, اس پہ تو بحث ہو سکتی ہے, لیکن میں یہ بحث شروع کر دوں کہ آپ کہیں کہ یہ گنجا ہے, میں کہوں آپ کا کورٹ نہیں ٹھیک, یہ تو کوئی بحث نہیں ہے. تو جو 3 یہ بندے ہیں وہ ہمارے جمہوریت کے مخالف جو ہیں, اور میں بڑا فرینکلی بات کرتا ہوں, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, جس میں میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ, بیوروکریٹک اسٹیبلشمنٹ, جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کو شامل کرتا ہوں. دیز آر دی بینیفیشری, یہ وہ ہیں دا بوائز آف آلویز. 77 سال سے ہم نے 3 چیزیں انہیرٹ کی برٹش سامراج سے, کلونیل انسٹیٹیوشنز وہ ہیں, وہ ابھی بھی ہیں. تو اس مشترکہ مخالف کو واپس اس کے ڈیزگنیٹڈ کانسٹیٹیوشنل کام پہ پہنچانے کے لیے میرے نمائندوں نے کھڑا ہونا ہے. آئی ووڈ گو اسٹیپ فردر اینڈ آئی ووڈ سے کہ مخالف کوئی بھی نہیں ہے نا, ہیں تو وہ بھی اسٹیٹ کے فنکشنریز ہیں. بٹ دا مسٹ پرابلم از دیٹ پوسٹ 1947 وی ہیو نیور ہیڈ دس ڈسکشن کہ ایک آزاد مملکت پاکستان کا انتظامی ڈھانچہ ہم نے کیسا بنانا ہے. آج تک یہ کانورسیشن نہیں ہوئی. آپ نے وہی وائس رائے کا سسٹم جو ہے اس کو ایز اٹ از چلانے دیا, بلکہ وہ آپ کو چلا رہا ہے. ایسے ہی آج تک یہ بحث نہیں ہوئی کہ ایک آزاد مملکت میں انصاف کا نظام کیسے ہوگا, اس لیے ابھی تک وہی سسٹم چل رہا ہے. اسی طرح جو گورے سیکشن 144 جو ہے از ایکچولی اے برٹش لا. جی, اور جو گرمیوں کی چھٹیاں ہیں جج صاحبان کی, بڑے احتراماً میں کہوں گا, نہیں باعزت, کوئی نوٹس نہ بھیجے. ہاں جی, وہ تو جب اس پہ بحری جہازوں پہ جانے کا سفر بھی اس میں شامل ہے, اس برطانیہ جانا, وہاں پہ ٹھنڈی گرمیاں گزار کے واپس آنا. We need to rethink all of these things. We need to rethink the relationship between the bureaucracy and politicians. اور اس میں یہ کوئی مطلب اس کو ٹائم لگے گا. اس وقت سارے اپنی اپنی ایک پاور گیم میں الجھے میں جی کون زیادہ پاور ایکیومولیٹ کر لے گا. I mean something you said پہلے before the podcast we were talking, you said کہ
ہر کوئی ہر وقت الیکشن موڈ میں نہیں ایگزسٹ کر سکتا. ہر کوئی ہر وقت سیٹ کی انسیکیورٹی میں آپریٹ نہیں کر سکتا, کوئی بھی گورنمنٹ ہو. مثلا کہ ایک بڑا نیریٹو چلتا ہے کہ جب علی میر گنڈا پور قافلہ لے کے اسلام آباد جاتا ہے تو لوگ جرنلسٹ کہتے ہیں مین اسٹریم چینلس پہ آ کے کہ اسٹیبلشمنٹ اس کو ہٹا دے گی سی ایم کے پی کے. اب اگر لیٹ سے یہ جینوئنلی ٹرو ہے تو سی ایم کے پی کے تو بیچارہ ارریلیونٹ ہے نا, کہ کبھی بھی تم ہٹائے جا سکتے ہو, تو وہ کیا کام کرے گا. سبسیکوئنٹلی یہی فلاسفی یا فنومنن آپ پنجاب کو بھی لگا دیں, بلوچستان کو بھی لگا دیں, سندھ کو بھی لگا دیں, تو آپ کیا کریں گے جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا کل ہونا ہے کہ نہیں ہے, اور جن کو میں آنسریبل ہوں ٹو دی پیپل دیٹ ہیو ووٹڈ می ان, ان کا اختیار ہی کوئی نہیں ہے, تو گورنمنٹس کی ناٹ فنکشن کریکٹلی. آئی وڈ لائک ٹو ٹیک یو بیک ٹو 2016-17. دیر از اے ریزن فار اٹ. ایٹ دیٹ ٹائم ہم لوگ پراپرٹی کا کام کر رہے تھے, اینڈ دیر واز اے ہیوج پراپرٹی بوم عمران خان صاحب کے دور میں بھی, بٹ اینڈ دیر واز اے ہیوج ٹیکسٹائل بوم ان ہز ٹائم, جیسی کرونا کے دوران اس کے بعد کھلا تھا. بٹ ڈیورنگ دا 16-17 پیریڈ ایوری انڈسٹری واز رننگ. They can bear witness because ان سب کا پیسہ پراپرٹی ڈیلروں کے پاس ہی آتا تھا. کیپیسٹی یوٹیلائزیشن were going up, بہت ایکسپینشن ہو رہی تھی. What happened between باجوہ صاحب and PMLN that led to the orchestration? Because it's not like all of a sudden راتوں رات PMLN decided to shoot itself in the foot. ٹھیک ہے, because even at that time مجھے وہ I remember those visuals کہ سال میں 12 دفعہ رحیل شریف صاحب چائنا جاتے تھے سی پیک میٹنگس کی سیکورٹی کے لیے, آپ کے والد صاحب جاتے تھے, اور لوگ جاتے تھے. بلوچستان کے اوپر سپر ہائی وے کے اوپر ایک جیپ راحیل شریف صاحب چلا رہے ہیں, نواز شریف ساتھ بیٹھا ہوا ہے. تو وہ ویژول امیج کیا ہوتا ہے کہ ہم سب سیم پیج پہ, وی آر ورکنگ ٹورڈز اٹ. وہ شفٹ کیسے آ گیا ایک دم کہ بندے نے فیصلہ کہ نہیں جی جہاں چلتی چیزیں انہوں سے روکو نا, پہلے اسی تجربہ کرنا ہے. واٹ ہیپن ڈیورنگ دیٹ ٹائم کہ وہ شفٹ کاز ہوا؟ آئی تھنک ایک obsession بن گئی تھی عمران خان آف certain powerful people and their family members. Okay. And he had created that cult following among the elite, the powerful elite, judges, generals ki families, bacche, بیویاں, enamored by his charisma, stardom. And again, there's no denying he is victims of charismatic. that messiah complex again. Okay. ایک بندہ آئے گا اور وہ اس کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہوگی, اور اس کے پاس کیا جادو کی چھڑی تھی عمران خان کے پاس. We've seen his government and his tenure. Pakistan, there was a whole, it's beyond my pay grade to discuss all of these things, but 2017-18 کے elections میں ایک پوری گیم بنائی گئی تھی. ریجنل پاورز بھی آن اس خان کو لانے کے حق میں تھیں. میاں صاحب کے کچھ تعلقات PMLN کے یمن وار کا بھی سارا چل رہا تھا, تو لے کے آئے بڑے پیار سے اس کو بٹھایا. all the relationships جو یاد نہیں کرتے, نواز شریف کے دور میں سعودی عربیہ نے ریکویسٹ کی تھی پاکستان سے کہ یمن کی بامبنگ میں وہ شریک دار بنے. تو نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ ڈیسائڈ کرے گا. پارلیمنٹ نے کہا تھا ہم نہیں کریں گے. دس از دا وے اٹ شوڈ بی. صحیح ہے, اور یہ ہر ڈیسیجن تھرو پارلیمنٹ ہی ہونا چاہیے پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں. اور اس وقت ایک ساورنگ آف ریلیشن شپس ہوئی تھی. سوری کنٹینیو. اینڈ دیر واز آلسو دس, اینڈ دیر اسٹل از CPEC اور پاکستان چائنا ریلیشن شپ is not something that some powers want to see it becoming successful. 2018 میں یہ والی تحریک بھی عروج پہ تھی کہ CPEC کو سیبوٹاج کرنا ہے, CPEC کو سلو ڈاؤن کرنا ہے. خان صاحب ڈیلیورڈ آن دیٹ, رائٹ. But then all of a sudden all our foreign relationships were ruined. اینڈ وہ جو پاکستان کا اسٹیچر بڑھانے والی بات کر رہے تھے وہ کیا تھا کہ آپ نے سعودی عربیہ کو بھی انٹیگنائز کر دیا, آپ نے OIC کے اندر سازشیں اور چالیں چلنے کی کوشش کی اور وہ ایکسپوز ہو گئیں. مسلم دنیا کو بھی آپ نے اپنے خلاف کر لیا. پھر آپ نے جا کے وہاں پہ اس طرح کی مذہقہ خیز باتیں شروع کر دیں کہ جی میں آئے ازبیکستان جا کے کہ میں ازبیکستان کو آپ ازبیکستان سے بھی بہتر سمجھتا ہوں, اور اسٹارٹیڈ میکنگ فن آف ہم سیلف. اینڈ گورننس کے حوالے سے دیکھیں, خان صاحب نے آ کے سب سے پہلے
لوکل گورنمنٹس کو ڈیزالو کیا پنجاب میں. اتنا بڑا جمہوریت پہ حملہ. ابھی تو ہم رونا شروع کر دیتے ہیں قومی اسمبلیوں کا, صوبائی اسمبلیوں کا. وہاں پہ 58,000 الیکٹڈ نمائندوں کو آپ نے گھر بھیج دیا انکانسٹیٹیوشنلی. پورا لوکل سسٹم پیرالائز ہو گیا, اور اب تب سے لے کے اب تک لوکل گورنمنٹس ریکور نہیں کر سکیں پنجاب میں. سو آئی تھنک وہ جو ایک انہوں نے کچھ پاورفل سرکلز میں اپنا ایک کلٹ گروپ بنایا ہوا تھا, اس نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ لے کے آنا ہے. اور کچھ شاید وہ مومنٹم اتنا زیادہ تھا کہ باجوہ صاحب اس کو روک نہیں سکتے تھے, یا وہ بھی اس کا حصہ تھے. ان چیزوں کا تو مجھے نہیں پتہ, یہ تو اب پتہ چلیں گی آگے جا کے. بٹ پینما ہوا, پھر پینما کے نام پہ پوری حکومت گرائی گئی, اور ایسے ڈو یو تھنک ٹی ایل پی لانچ کی گئی. یہ بھی آپ کو یاد ہوگا جو مرحوم کلثوم نواز صاحبہ کا الیکشن تھا, اس میں کوئی 50 کینڈیڈیٹس کھڑے کر دیے, ملی مسلم لیگ بھی آ گئی, فلانی بھی آ گئی. حتی الامکان کوشش کی گئی کہ وہ سیٹ ہروائی جائے, لیکن وہ ان حالات میں بھی وہ جیت گئیں بائی الیکشن. اور پھر 2018 کے الیکشن میں لاہور کے سارے پولنگ اسٹیشنز کو سیل کر دیا, لائنیں لگوا دیں, لوگوں کو ووٹ نہیں ڈالنے دیے. یہ سارا کچھ تو ہوا ہے نا, بھول کیوں جاتے ہیں ہم لوگ یہ ساری چیزیں. اس پہ اتفاق ہے. آئی تھنک پاکستان میں کمپلیٹلی فیئر الیکشن, کیونکہ نواز شریف خان نے اور پی ایم ایل این کی سرٹن ون تھی 2018 کی. اینڈ وہ جو ڈی ریل کیا, آپ نے پاکستان کو ڈی ریل کر دیا, بیکاز آل دیٹ مومنٹم آف گروتھ آف چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, ایوری تھنگ آل آف اے سڈن کیم ٹو اے ہالٹ. اس پہ میرا خیال ہے پوری قوم اتفاق کرتے کہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک ہی فری اینڈ فیئر الیکشن ہوا ہے, اور وہ ڈکٹیٹر یایا نے کروایا تھا اپنی ایروگنس میں کہ ہم ہار نہیں سکتے, اور اللہ نے ایسی کرنے کی اتنی کلیئر ہار ہوئی نہیں کبھی کسی کی, اور اس کا جو رزلٹ ہے آج تک ہم سارے وہ بھگت رہے ہیں. تو آئی فیل کہ ہر الیکشن مینیج ضرور ہوتا ہے. آئی آلسو فیل, اور یہاں پہ آئی ووڈ لائک یو ٹو ایڈریس دس ہیڈ آن, جتنی سیاسی جماعتیں ہیں اگر ان کا ہم جنم دیکھیں, پی 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 کا ایوب خان دور میں ہوا, ایوب خان نے جنم کیا گیا ٹو ڈیل ود دی تھریٹ آف رائزنگ بنگلہ دیشی وائسز. پی ایم ایل این کا جنم ہوا ٹو ڈیل ود پوسٹ ذوالفقار علی بھٹوز ہینگنگ دا تھریٹ آف پی پی پی. پی ٹی آئی کا جنم ہوا ٹو ڈیل ود دا رائزنگ پاور آف پی ایم ایل این. پی ایم ایل این 2016-17 میں ایک جن تھا. میں پنجاب میں تصور نہیں کر سکتا تھا کمپٹیشن بھی ہوگا 16-17 میں. میں ایوریج بندے سے آپ سڑک پہ پوچھیں جناب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو 15-16 میں بلدیاتی الیکشن ہوا, میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں, دس از آن دا ریکارڈ, لاٹ آف پیپل ہیو سیڈ اٹ. ہماری جماعت تذبذب کا شکار تھی. اچھا, کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, انسرٹنٹی ہوتی ہے ہر الیکشن میں کہ کیا ہوگا, کوئی سرپرائز نہ ایک وہ فیلنگ تو ہوتی ہے ریس سے پہلے, کمپٹیشن سے پہلے. تو جو قانون تھا نا وہ اس طرح کا بنایا گیا کہ اس میں بہت زیادہ اختیارات لوکل گورنمنٹس کو نہیں دیے گئے. اس کو واٹر ڈاؤن کیا گیا کہ خدا نہ خواستہ اگر ہار گئے تو پھر مینج بھی تو کرنا ہے. اچھا, تو جب 2015-16 میں بلدیاتی الیکشن ہوا بفور جنرل الیکشن, پی ایم ایل این had a massive wave, اور I think they won around 32 or 33 out of 33 districts. ایسی, اور جو 2-3 ہم ڈسٹرکٹس ہار گئے تھے وہاں پہ بھی ایک پہ شاید پی ٹی آئی جیتی تھی, بٹ باقی آزاد تھے ہور, صرف اس لیے کہ وہ پی ایم ایل این کے ساتھ وہاں لوکل رائیولری تھی. دیٹ از وائی دے ور ناٹ. ایکچولی پی ایم ایل این کے 2 کینڈیڈیٹ تھے, ان علاقوں میں ٹکٹ ایک کو ملا تھا. زیادہ مقابلہ جو تھا وہ پی ایم ایل این ورسز پی ایم ایل این ایسے ہی تھا. بلدیاتی الیکشن مجھے یاد ہے بلدیاتی الیکشن کے ٹکٹ پہ یہاں پہ جاتی عمرہ پہ ایک کباہت مچی ہوئی تھی. میرے ادھر ڈسٹرکٹ کے الیکشن میں بھی پی ایم ایل این کا ہی گروپ تھا, 2 گروپس تھے جن کا آپس میں کمپٹیشن تھا ٹکٹ کے لیے, کیونکہ 82 ممبرز پی ایم ایل این کے تھے اور میرا خیال ہے 16 پی ٹی آئی کے تھے اس میں. تو اس ویو وہ جو نظر آ رہی تھی, اور اس کے بعد چیزیں بہتر ہی ہو رہی تھیں, اکانومی بھی اچھی تھی, پیپل ور ہیپی. دا ریسٹ از ہسٹری ناؤ. اینڈ آئی تھنک وہی گاندھ اب
جو 2016-17-18 کے بعد جو سارا نقصان ہوا ہے، ابھی بھی 2024 میں ہم اس کو فکس کر رہے ہیں. اوکے. وی ٹرائنگ ٹو پٹ تھنگس بیک آن ٹریک. آئی مین ان ٹرمز آف فکسنگ دیٹ واٹ از اٹ جو ابھی گورنمنٹ کر رہی ہے both on a Punjab and a national level to fix those things? I think one is obviously now you have to be very careful about fiscal spending, in the sense that we have to make sure that we spend the money in the right places. We have to be very prudent about our expenditure. فسکل ڈیفیسٹ اتنا بڑا آپ رن نہیں کر سکتے. وی ہیو ٹو آلسو اسٹارٹ بلڈنگ اے روبسٹ اینڈ اے ٹرانسپیرنٹ اینڈ اے سمپل ٹیکس رجیم، رائٹ. بٹ اس کے ساتھ دوسری سائڈ یہ ہے کہ پھر آپ کی ٹیکس ریڈسٹریبیوشن جو ہے وہ بھی نظر آنی چاہیے، تگڑی ہونی چاہیے، لوگوں کو نظر آنا چاہیے. the money is being spent. یا اس کی میں آپ کو مثال یہ دیتا ہوں کہ اتنی بڑی بڑی انوملیز ہیں. میری ضلع کی سڑکوں پہ ہائی وے کا ٹول ٹیکس لگا ہوا ہے. اب ٹول ٹیکس کا سارا آئیڈیا یہ ہے کہ ٹول ٹیکس اس پرٹیکولر روڈ کی ریپیئر، مینٹیننس اینڈ پے بیک ٹو دا کمپنی دیٹ میڈ اٹ. اس کے یہ فنکشنز ہوتے ہیں. ایدر اٹ از پارٹ آف اے پی 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 ارینجمنٹ. لیکن جو گورنمنٹ کی روڈ ہے اگر آپ نے اس پہ لگایا ہوا ہے then it should be spent on the people who use that road. Just maintenance then. But everything goes back to the center, which is Lahore. And property tax, again. Property tax local function ہے. اس پہ بھی پروونس جو ہے وہ اپنا شیئر لے جاتا ہے اس میں سے. It is strictly a local tax, and I have serious disagreement or difference of opinion over this encroachment of the property tax function by the federal government. Yeah. اگر آپ نے ٹیکس لگانا بھی تھا تو یہ ٹیکس جانا چاہیے آپ کی میونسپل کارپوریشن آف لاہور کے پاس، تاکہ وہ لاہور کے ان محلوں میں خرچ کرے جو کہ سب کی نظروں سے اوجھل ہیں. And it should go back to the local government, not the federal government, because then you are crowding out local governments کہ وہ اپنا ٹیکس پھر بڑھا ہی نہیں سکتے. I mean it only makes sense کہ جس علاقے میں جو چیز آپریٹ کر رہی ہے وہاں سے جو ریونیو کلیکٹ ہو رہا ہے اس کا ایک لائن شیئر اس علاقے کو جانا چاہیے تاکہ وہ کرے، اور گورنمنٹ سے وہاں پہ رول پلے کرے اگر کوئی ان ایکول ڈسٹریبیوشن ہے. اب فار انسٹنس آئی تھنک اس پر بھی فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ پروونشل اے ڈی پی کیسے بنے گی. ہم لوگ پروونشل اے ڈی پی بھی بڑی ڈسکریشنری ایک لاپ سائڈڈ سی ہوتی ہے، کبھی کچھ ڈسٹرکٹ زیادہ لے جاتے ہیں، کبھی کچھ ڈسٹرکٹ زیادہ. جو بندہ ڈسٹریبیوٹ کرے اس کی طبیعت کے مطابق ہوتا ہے. اٹ از کوائٹ لائک دس. دیر ہیز ٹو بی این افیکٹو پی ایف سی. میں اب لوکل گورنمنٹ لاء میں جو پچھلی پی ایم ایل این کی گورنمنٹ میں حمزہ شہباز شریف صاحب کی جو لوکل گورنمنٹ لاء آیا تھا، اٹ واز the most progressive and empowering local government system presented by a political party in the history of Pakistan, leaving dictators aside. وہ پی ایم ایل این وہ ایک اتنا اسٹرانگ لوکل گورنمنٹ سسٹم تھا کہ اس میں اس میں لکھا گیا تھا کہ پہلے سال 28% صوبے کا ریونیو، بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں، بہت زیادہ، ڈائریکٹلی پی ایف سی کی چھنی سے گزار کے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. دوسرے سال 30%، اینڈ دین پروونس ول شیڈ 30% آف اٹس بیلنس شیٹ ڈائریکٹ اینڈ گیو اٹ ڈاؤن ٹو دا گراس روٹس. اور یہ بات بڑی مزیدار ہے کیونکہ پچھلے دنوں میں ایک سیکرٹری پی این ڈی جو ابھی کرنٹ ہے ان کی پریزنٹیشن دیکھ رہا تھا اسلام آباد میں، اینڈ ہی واز سیئنگ کہ میرا خیال ہے اتنی موٹی ہماری کتاب ہوتی ہے اے ڈی پی کی جس میں 30% اور مور، آئی ہیو دا نمبرز، آئی ایم فرگیٹنگ دیم فرام دا ٹاپ آف مائی ہیڈ، لیکن اس میں 5 ملین سے لے کے اربوں کی اسکیمیں ہوتی ہیں. یہ میرے خیال میں 5 سے 100 ملین کی اسکیمیں ہونی ہی نہیں چاہیے پروونشل اے ڈی پی میں.
یہ سارے کام لوکل گورنمنٹس کو کرنے چاہیے. دیہات یہ رورل روڈس لوکل گورنمنٹس کو کرنی چاہیے, ان کی آئیڈینٹیفیکیشن, ان کی مینٹیننس, اسکولس, BHUs, RHCs آپ کو کمیونٹیز کے حوالے کر دینے چاہیے, اور وہی لوکلی ان پہ وہیں پہ ان پہ خرچہ ہو, وہیں پہ ان کی مینٹیننس ہو, وہیں پہ ان کی ہائرنگ فائرنگ ہو. اب ہو یہ چکا ہے اس وقت کہ اتنی جو صوبے روتے تھے نا صوبائی خود مختاری کے لیے, 60 سال جنگ لڑتے رہے, ایسے ہی بالکل اک گئے تھے, اور پھر اینڈ میں آ کے آپ نے وہ فنکشنز دے دیے صوبوں کو. اب ضلع اس لیول پہ آ گئے ہیں. اب وہ بھی 60 سال جنگ لڑے نا. اب لاہور, پشاور, کراچی اینڈ کوئٹہ ہیو بیکم دا نیو centers of power. And they're increasingly becoming centralized, which is negating the spirit of 18th Amendment, which is negating the spirit of the Charter of Democracy signed by Mian Mohammad Nawaz Sharif and Shaheed Mohtarama Benazir Bhutto. They were very clear. آپ اس کا ٹیکسٹ پڑھیں اور آپ کو نظر آتا ہے کہ واقعی دو لیڈرز نے بیٹھ کے ری ڈیفائن کرنے کی کوشش کی پاکستان کے پورے آرکیٹیکچر کو, اسٹیٹ کے آرکیٹیکچر کو. ہم انفارچونیٹلی 18ویں ترمیم کے بعد اس پہ فالو اپ نہیں کر سکے, اور اس پاکستان کی اسٹیٹ کا آرکیٹیکچر ٹھیک ہے, وہ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ان 3 لیڈرز کا بیٹھنا بہت ضروری ہے, لیکن اس کے ساتھ اسٹیٹ کے آرکیٹیکچر کو بھی چینج کرنا بہت ضروری ہے. آئی تھنک وہ جب تینوں اکٹھے دیکھیں, اٹ ٹوک آل آف 90s اینڈ دین مشرف کی آمریت فار بے نظیر نواز شریف. آئی مین آئی ریمبر دا 90s جہاں پہ نواز شریف کہہ رہا ہے پیلی ٹیکسی, بے نظیر کہہ رہی ہے کہ یہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, ان کے باپ بھی لٹیرے تھے, یہ سارا بیک اینڈ فورتھ ٹو چارٹر آف ڈیموکریسی. آئی تھنک وہ جو ایک پروسیس ہوتا ہے بہت نیسری ہوتا ہے. اکثر ہم جو PTI کے دوستوں کو کہتے ہیں کہ آپ کا مشکل وقت چل رہا ہے, یہ دی اینڈ نہیں ہے, ابھی کہانی بہت لمبی ہے. آئی تھنک 90s میں کیونکہ سوشل میڈیا ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, آپ کو سیکنڈ بائی سیکنڈ اپڈیٹس نہیں آتے تھے, آپ کو چیزیں پتہ چلتی تھی the 6th day, the 7th day, the 10th day, you had time to digest. And I also feel کہ اس زمانے میں in the 90s پنجاب was riding on the cult wave of نواز شریف, ٹھیک ہے, اینڈ سبسیکوینٹلی نواز شریف کو انہوں نے مخصوص کر دیا ایک پروونشل جماعت کے طور پہ, اور بے نظیر کو ایک پروونشل جماعت کے طور پہ. پھر 8 میں زرداری صاحب کو چانس ملا, وہ نیشنل جماعت نہیں بن سکے. اٹس ویری ویری کلیئر. نون لیگ واز آن ٹریک ٹو بی نیشنل جماعت. نظر آ رہا تھا کہ جناب اگلے الیکشن میں اور بھی انہوں نے پٹھے چوک دینے. اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ آج ہم سارٹ آف لائک سائیکل بیک کر کے دوبارہ چارٹر آف ڈیموکریسی ٹائم سے قریب اپروچ کر رہے ہیں. آئی بلیو ابھی مشرف کا 4تھا سال چل رہا ہے, ابھی ڈنڈے اور پڑھنے ہیں. لائک میری جو اپنی اسیسمنٹ ہے اکانومی کے بارے میں, 2025 ہمارا راک باٹم ہوگا. اینڈ آئی فیل کہ جب تک ڈیولوشن نہیں ہوگی تب تک کچھ ہو نہیں سکتا. ایز فار ایز ڈیولوشن از کنسرن, واٹ از دا پنجاب گورنمنٹ ڈوئنگ ٹو ڈیوالو اینڈ اسٹارٹ لوکل باڈی الیکشنز؟ اچھا, اس پہ میں تھوڑا سا ایک تو, اچھا میں آپ کو پہلے وہ اسکیمس کا بتا دوں گا. سو دیر آر 47,000 اسکیمس ان پنجابس ADP, 47,000, جس میں سے 1 ملین یعنی 10 لاکھ سے لے کے 50 لاکھ کی اسکیمیں ہیں 6,000. 6 لاکھ سے 1 کروڑ کی اسکیمیں ہیں 6,300, یعنی 13,000 30,000 اسکیمز جو ہیں وہ 5 کروڑ سے کم والی ہیں. 30,000 آؤٹ آف 47,000 اور مائکرو, یعنی یہ 3/4 بیسکلی 3/4 آف یور پروونشل ADP. اور اتنی موٹی کتاب ہے, اور بیٹھ کے لاہور سے یہ ساری پروونشل ایجنسیز کام کرتی ہیں. آئی کین سے دس ود سرٹنٹی اینڈ اتھارٹی کہ جو 1 لاکھ روپیہ پروونشل ایجنسی کسی میرے حلقے گاؤں میں خرچ کرتی ہے, ڈسٹرکٹ کاؤنسل نارووال اس سے 40 گنا زیادہ کام کر لیتی ہے انہی پیسوں میں. بیکاز اتنی دیر آر لیئرز, اتنا زیادہ لیکیج ہے. جتنے زیادہ لیولز بڑھیں گے اتنی لیکیجز انکریز کر جائیں گی. مور ہینڈس ٹو گریس. وہ آئی تھنک ملک ریاض سیٹ دس کہ LDA میں فائلنگ مجھے پہیے لگانے پڑتے ہیں,
دس از ٹرو کہ اف یو آر گوئنگ تھرو 10 اسٹیجز تو ہر جگہ لیکیج ہو رہی ہے. اٹ شوڈنٹ ہیپن بٹ انفارچونیٹلی یہ ریئلٹی ہے. تو ایک ضلع اس چیز کا ویٹ نہیں کر سکتا کہ جب وہ دن آئے گا کہ کرپشن مکت پاکستان ہوئے گا اور پیسہ ڈائریکٹلی ہمارے پاس پہنچ جائے گا, اور اس کو کرپشن فری کرنے کا ایک طریقہ ڈیولوشن بھی ہوتا ہے. سو میری پارٹی کا ڈیولوشن پہ PMLN کا سب سے بڑا جو پرومس ہے, PMLN کی بڑی ایولیوشن ہوئی ہے لوکل گورنمنٹس کے اوپر. پہلے ہم ریلکٹنٹ تھے, فیئرلی اینٹی تھے, ریلکٹنٹ ہوتے تھے, لیکن ہم نے الیکشنز بھی سب سے زیادہ پنجاب میں ہمیشہ PMLN نہیں کروائے ہیں. بٹ اوور دا لاسٹ 4-5 years, as our party's leadership has gone through multiple cycles of election, اور جتنے سینئر لیڈرز ہیں they are all convinced کہ the way forward is to build a strong local government system, and that reflects in our 2024 manifesto as well, where we have made some very bold promises on that front. One of them is a constitutional amendment to make local government elections a regular feature. یہ جو اسٹاپ سٹارٹس ہوتے ہیں یہ نہ ہو, یہ ہوتے ہیں تو پوری کی پوری عمارت گر جاتی ہے, پھر دوبارہ سے شروع ہوتی ہے. دوسرا, وی ہیو پرومسڈ 30% شیئر جو ہم نے اپنے قانون میں دیا تھا, وہ پرویز الہی صاحب نے ختم کر دیا تھا. اور ہیلتھ, ایجوکیشن, فیملی پلاننگ, سوشل ویلفیئر, لوکل ٹورزم, یہ وہ چیزیں جو اور بھی چیزیں ہیں, سول ڈیفینس, we've pledged to devolve these to local governments. Now local government آئین یہ کہتا ہے کہ there are 2 anomalies to be fixed, I think. آئین یہ کہتا ہے کہ each province, when it says each province, and I am a firm believer, یہ PTI کی گورنمنٹ بھی تھی تب بھی ہم نے اس کو پش کیا تھا کہ جی لوکل گورنمنٹ کی قانون سازی جو ہے وہ اسی طرح ہے جس طرح ایک ٹیئر کی آئین سازی ہو رہی ہو, کیونکہ لوکل گورنمنٹس کے لیے وہ قانون آئین کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے. سو اٹ شوڈ بی ڈن ان اے بائی پارٹیزن وے, بیکاز آل دوز ہو آر سٹنگ ان دی اسمبلی ول بی پارٹیسپینٹس آف دیٹ سسٹم. سو وی شوڈ ایٹ لیسٹ اگری آن دا سسٹم, all of us. Makes sense. I think, and I haven't seen that draft law, but Cabinet has approved a law which will now be referred to the Assembly, to the Standing Committee, and I hope that the legislators can also give their input to build a system which is in line with Article 140A of the Constitution. 140A یہ کہتا ہے کہ انتظامی, مالی اور سیاسی اختیار منتخب مقامی نمائندوں کے پاس ہونے چاہیے. یہ اس کی موٹی بات ہے. منتخب لوگوں کے پاس ہونے چاہیے, غیر منتخب لوگوں کے پاس نہیں ہونے چاہیے. اور اب وہ ہمیں اس کو تھوڑا سا منتخب لوگوں کو ٹرسٹ بھی کر لینا چاہیے. ہم ہمیشہ بیٹھتے ہیں اور 7-8 سال میں لوکل گورنمنٹ کی اتنی میٹنگ کہ جی وہ پولیٹیشنز ہیں. سی ایم شہباز شریف کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے تھے کہ جی سر ہم پولیٹیشنز کو تو نہیں اب دے سکتے. میں نے کہا یار آپ کیسے یہ بات کر سکتے ہیں ایک پولیٹیشین کے ساتھ بیٹھے ہوئے کہ جی ہم ہیلتھ اور ایجوکیشن پولیٹیشینز کو تو نہیں دے سکتے. یو آر ٹاکنگ ٹو اے پولیٹیشین اوور ہیئر. چیف منسٹر صاحب کیا کہتے ہیں اس کے اوپر؟ It was just a joke that I was sharing, but this mindset کہ جی ہر بندہ کرپٹ ہے, کہ یونین کاؤنسل میں بڑی کرپشن ہے, لوکل گورنمنٹ میں بڑی کرپشن ہے. اچھا, کرپشن کا میں نے ایک اصول یہ دیکھا ہے کہ جتنا آپ اسکیل چھوٹا کر دیں گے اتنی لوگوں کی اس پہ کڑی نظر ہوگی. اگر کوئی چیئرمین یونین کاؤنسل 10,000 روپے کا جعلی بل بناتا ہے نا, تو لوگوں نے مشہور کر دینا ہے کہ لو جی چیئرمین لٹ کے کھا گیا, اس طرح ہی وہ 10 لاکھ روپے کھا گیا جی, لکھاں دی کرپشن کر گیا. اور چونکہ وہ سائز چھوٹا ہوتا ہے, اٹ اسٹکس ٹو دیئر ریپوٹیشن. نہیں وہ تو فار ایگزامپل آپ کو اگر محلے میں کوئی غلط کام کرتے پکڑ لے تو وہ توہین بہت زیادہ ہے, ایز اپوز ٹو چوتھے محلے میں جہاں کسی کو جانتے ہی نہیں. جی, تو وہ تو بہت افیکٹو ٹول ہوتا ہے اکاؤنٹیبلٹی. وہ تو بڑی رuthless اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے لوکل گورنمنٹ سسٹم پہ. اور میں کہتا ہوں ایک دفعہ آپ لوگوں کو صرف ٹرسٹ کر لینا. ہم نے 70 سال ایک سسٹم چلا کے دیکھ لیا نا. آپ مجھے بتائیں, یہ ہم بڑا زور لگا رہے ہیں
ہیلتھ اور ایجوکیشن میں جو ایک اسپائک آیا تھا انڈیکیٹرز جب اوپر گئے تھے, دیٹ واز آفٹر NFC award. It was driven by cash flows. ایک دم آپ کے پاس اتنا زیادہ کیش فلو آیا, آپ نے انجیکٹ کر دیا سسٹم میں, آپ نے مسنگ فیسلٹیز بنا دی, آپ نے ٹیچرز ہائر کر لیے, انڈیکیٹرز went up. But since then indicators have plateaued or are regressing. To the extent کہ ہم اس وقت SDG کی انڈیکس جو ہے پوری دنیا کی, اس میں ہم 2 سال پہلے 125ویں رینک پہ تھے, اس وقت ہم 136ویں رینک پہ ہیں. We are falling every year despite provincial autonomy, despite giving more resources to the provinces. ایک دفعہ لوگوں کو ٹرسٹ کر لیں, جو گاؤں کے لوگ ہیں جن کے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں نا, ادھر ہم بیٹھ کے ہر اسکول کو اس طرح توجہ نہیں دے سکتے جس طرح کمیونٹی اس کو توجہ دے سکتے. آپ کو اس طرح دیکھیں کہ لائک یو ان پارلیمنٹری سیشنز ان پنجاب آل دا ٹائم, ان لاہور, نارووال میں آپ کے ایک ڈسٹرکٹ کے اندر ایک پرٹیکولر علاقے میں جو 1500 کی آبادی ہے, وہاں پہ ایک اسکول بننا ہے. ٹو بی فرینک, فار اینی پولیٹیشین لسٹ آف پرائیورٹیز اتنا وہ ہائی نہیں ہوگا, بٹ فار دوز 1500 پیپل پرائیورٹی نمبر 1 ہوگی, اور ان کا منتخب نمائندہ اس کو بنوائے گا, مینٹین کرے گا. پارلیمنٹری لیڈرز کا کام بہت آسان ہو جائے گا. اب مے بی شاید وہ پھر ایکچوئل فوکس کر سکیں آن دیئر جاب آف لیجسلیٹنگ. آئی فیل کہ اس وقت اتنی بڑی بھاگ دوڑ کریٹ کر دی گئی ہے فار اے پارلیمنٹری لیڈر کہ جو اس کا کور پرپز ہے لیجسلیشن, اس میں اس کا ٹائم ہی نہیں ہوتا. میں ابھی اسمبلی میں, اب ہم لوگ کیا اسمبلی میں ایک وہ بھی کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ ایکٹیو ہے نا لیجسلیشن میں, اس نے اگلا الیکشن ہار جانا ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ پھر ہلکے کو ٹائم نہیں دیتے لوگ. ایسے ہی ہے. اور یہ ایک بن گئی ہے ہمارے لیے, اسمبلی کا بھی جو رول انڈرمائن ہوتا ہے بیکاز آف دیز ڈیولپمنٹ اسکیمس اینڈ ڈسکریشن اینڈ آل آف دیٹ. وی کین ناٹ ایکسرسائز آر لیجسلیٹو رول اور assert ourselves as legislator. یہ جو ایک پریکٹس محبوب الحق صاحب نے شروع کی تھی ڈیولپمنٹ فنڈنگ کی لیجسلیٹرس کی. سو ناؤ آئی ایم ناٹ جسٹ این MPA آف مائی constituency. I am the councillor of every ward. I am the chairman of every union council. I am the mayor of the city. I am the complaint center for all electricity related issues. GEPCO کے لوگ مجھے کال کرتے ہیں, بل کے پیچھے نمبر پہ اب کال نہیں کرتے, کیونکہ بل کے پیچھے آپ کال کریں گے تو آپ کی کوئی سنے گا نہیں, تو سیدھا MP MNA کو کال کرتے ہیں کہ جی یار 2 دن ہو گئے ہیں جی, بجلی نہیں آ رہی, رات دی بجلی نہیں آ رہی, ٹرانسفارمر سڑے ہوئے ہے. سو ایک MPA کے اوپر آپ نے اتنا زیادہ بوجھ لاد دیا ہے کہ وہ اپنی جو کور رسپانسبلٹی ہے, فنکشن ہے, اس کو ٹائم دے ہی نہیں سکتا. It's not possible. It is not possible. I have 10 draft bills in my mind, but to be able to translate them onto paper, then an MPA does not have an office. MPAs do not have any, I mean, the Punjab Assembly is now undertaking steps, very progressive steps to build the capacity. اور وہاں پہ ایک پارلیمنٹری ڈیولپمنٹ یونٹ بنایا اسپیکر صاحب نے جو کام کر رہا ہے, بٹ دیر اسٹل اے لاٹ مور ٹو بی ڈن ان ٹرمز آف لیجسلیٹو اسٹرینتھننگ آف اسمبلی ممبرس. بٹ یا ایم پی ایز کو ان کا کام کرنے دیں, تو آئی تھنک ہر بندہ اپنا اپنا کام کرے. مجھے تو لگتا ہے کہ ایک بڑی فلٹرنگ ہوگی پولیٹیشینس کی. بہت سارے MPAs اس وقت MPA اس لیے ہیں کیونکہ وہ گلی نالی کا کام کرانا چاہتے ہیں. وہ آپ کے اس میں چلے جائیں گے, UCs میں چلے جائیں گے, وہ لوکل گورنمنٹ میں آ جائیں گے. اور اچھا MPAs کو تھریٹ یہ ہوتی ہے کہ یار یہ پھر بعد میں MPA نہ بن جائے. اب اگر MPA کے پاس فنڈنگ ہی نہیں ہے تو آپ نے MPA بن کے کیا کرنا ہے؟ سمجھ گیا. فار ایگزامپل یو آر UC چیئرمین, اب آپ MPA بن گئے ہیں, UC چیئرمین نیا آ گیا ہے کوئی اور, اب وہ گاؤں کے سارے کام کرائے گا, اچھے کرائے برے کرائے, پیار ملے غصہ ملے اس کو ملے گا, آپ نے صرف لیجسلیٹ کرنا, دیٹس یور جاب. آئی تھنک ایک چیز آڈینس کو اپریشیٹ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وی آر آلسو کولیشن بلڈنگ ویک ہے ہماری. دیٹس واٹ آئی واز گونا سے کہ اف لوکلی 365 دن میں آل MPAs آر آن دا رن,
کسی بھی بل کو جب آپ پریزنٹ کرتے ہیں, لوگوں کو دکھاتے ہیں, لوگوں کو اس پہ اگری اپون کراتے ہیں, اس کے لیے وقت درکار ہوتا ہے. ہر چیز آئینی ترمیم کی طرح جلدی جلدی نہیں ہو جاتی, ٹھیک ہے. ایکسیپشنل سرکمسٹانس میں موسٹ بلز ایکچولی ریکوائر ٹائم. آئی تھنک ایک چیز آڈینس کو سمجھنی چاہیے, اپریشیٹ کرنی چاہیے کہ ایک تو ساری سیاسی جماعتوں کو ایک برش میں پینٹ مت کریں, انڈیویجول پرابلمس دیکھیں اینڈ پک پرابلمس دیٹ افیکٹ یو اور ان پہ بات کریں. لوکل گورنمنٹ ایسی چیز ہے جو ہر ایک انسان کو پاکستان میں افیکٹ کرتی ہے, ہر پنجابی کو افیکٹ کرتی ہے. جو آپ ڈیفینس میں رہیں, کینٹ میں رہیں, گلبرگ میں رہیں, کسی پنڈ میں رہیں, آپ کے جو میجورٹی مسائل ہیں وہ ایکچولی یونین کونسل سالو کرتا ہے. اور اس کے لیک آف وجہ سے آپ نے ایک گاڈ لائک ایسوسیشن کی ہوئی اپنے ایم پی اور ایم این اے کے ساتھ, اور اس پہ وہ کام ڈال دیا ہے جو وہ فزیکلی کیپیبل نہیں ہے سارا کر کے دے. تو آئی تھنک اگر ایک مانگ ہونی چاہیے پاکستان کی جمہوریت میں, اس میں احمد بھائی نے بالکل ٹھیک ہے کہ سب سے پہلی مانگ ہونی چاہیے کہ سارے کام چھڈو, یو سیاں انسٹیٹ کر کے وہ الیکشن کرا دو, اس کے بعد جمہوریت خود ہی بن جائے گی. احمد بھائی آلسو ایک اور چیز میں سمجھتا ہوں کہ تھرو دس پروسیس ایک, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ یو سیز کے الیکشنس کے اندر ایک کنٹینیوس چھانٹی کا پروسیس ہوتا ہے, ریپوٹیشن کم ہو رہی ہوتی ہے, اٹ از ڈیفیکلٹ, پیپل آر ناٹ ایزیلی سیٹسفائڈ ان پاکستان, اگر دنیا میں نہیں ہوتے. نئی سے نئی پود سیاست میں تیار ہوتی جاتی ہے. ایک نرسری تو تھی ہماری اسٹوڈنٹ یونینس کی, وہ ہم نے بند کر دی ہے. دوسری نرسری یہ تھی. ان دو کے بغیر جو ہماری سیاست ہے ظاہر ایلیٹ کیپچر ہی ہوگا اس کے اندر. انفیکٹ یو سی کا الیکشن ایک عام غریب آدمی جیت سکتا ہے, ایم پی اے کا نہیں. اس وقت ایک ایم پی اے کا الیکشن عام آدمی نہیں جیت سکتا. اٹ از ناٹ پاسبل. آئی مین اٹ از ویری کریجز آف یو کہ آپ نے خود بات کر دی کہ بھائی یا ہیریڈٹری ہو یا پیسے ہوں, ٹھیک ہے. اینڈ آئی تھنک کہ اس طرح کی اور آوازیں زیادہ اسٹرینتھن ہونی چاہیے. آئی مین ٹیکن اپ مچ آف یور ٹائم, بٹ دا لاسٹ کویسچن آئی وانٹ یو ٹو نیم ون پالیٹیشین دیٹ یو لائک ان پی ٹی آئی, پی ایم ایل کیو, پی پی پی. پی ٹی آئی, پی ایم ایل کیو, پی 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 اینڈ جماعت اسلامی اینڈ جے یو آئی ایف اف یو وانٹ ٹو. سو جماعت اسلامی میں I like Hafiz Naeem Rahman. He's dynamic. He has instilled a new spirit in Jamaat. اور تھوڑا 21ویں صدی کے اس کو ہم آہنگ لانے کی کوشش کر رہے ہیں, which is great. Because جماعت اسلامی is an organized party. اور ہماری پارٹیوں کو بھی سیکھنا چاہیے جماعت سے کہ وہاں پہ ممبر بننا پارٹی کا اہم ہی نہیں ہے کہ آپ نے فارم سائن کر دیا آپ ممبر بن گئے. اس کی اسٹیجز, رکن بننے کا بڑا ایک تردد ہے. اینڈ سو وہ ایک پاکستان کی سیاست میں ایک اچھا اضافہ ہے. پیپلز پارٹی میں بہت سارے لیڈرز ہیں بڑے. ون دیٹ یو لائک. بٹ آئی لائک among my colleagues I have great respect for Ali Haider Gilani, who is the parliamentary leader of People's Party. PMLQ میں چودھری شافع حسین, I think he is a wonderful person. جمعیت علماء اسلام میں تو مولانا کی جماعت ہے, اور مولانا ایک ٹاورنگ فگر ہیں, اور مولانا ایک ذہانت اور منطق کے انتہائی آئی وڈ سے ماہر ہیں. ان کی ہز وے ود ورڈز. نہیں یہ ٹھیک ہے, مولانا کی جماعت میں ہمیں مولانا ہی پسند ہے. مولانا ہی پسند ہے. اور پی ٹی آئی میں, اور پی ٹی آئی میں ہمارے کولیگ ہیں جو ایم پی اے ہیں رائیونڈ سے, احمد بھٹی. آئی لائک ہم اے لاٹ. رشید بھٹی کا جو وہ بیٹا ہے, ہی از ینگ, ہی از ڈائنامک. اور وہ کیونکہ ہم کولیگز بھی ہیں تو اکثر پارلیمنٹ اسمبلی کے اندر وہ جو لائک مائنڈیڈ گروپ ہے جس میں کراس پارٹی لائنز ہوتا ہے کہ آپ کسی زیادہ ایسوسیٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کا دماغ مل جاتا ہے. تو وہ آئی ریسپیکٹ ہم اے لاٹ, آئی لائک ہم. اینڈ دیر آر لاٹ آف پیپل ان ایوری پارٹی. وہ آپ نے ٹھیک کہا ہے کہ کسی پارٹی کو ایک برش کے ساتھ نہیں پینٹ کرنا چاہیے. ہر پارٹی میں اچھے لوگ ایگزسٹ کرتے ہیں, اور ڈیپ ڈاؤن آئی تھنک آل آف اس وانٹ دا سیم تھنگ. ڈیپ ڈاؤن ایوری بڈی کیئرز اباؤٹ پاکستان. اور ہمارے سیاسی اختلافات کئی دفعہ ہماری پاکستانیت سے بھی اوپر چلے جاتے ہیں. آئی تھنک اس کو ذرا نیچے رکھنا چاہیے. سب سے پہلے ہم پاکستانی ہیں, ہمیں پاکستان سے پیار کرنا چاہیے, اور پاکستان کے بارے کے مستقبل کے بارے میں
اچھی بات کرنی چاہیے. آج کل ایک نارم بن گیا ہے کہ جو پاکستان کے بارے میں بری بات کرے گا, جو گلوم اینڈ ڈوم کی بات کرے گا, یوٹیوب پہ اس کے ویوز اوپر چلے جائیں گے, وہ ایک اوور نائٹ سینسیشن بن جائے گا. پیپل ول اسٹارٹ فالوئنگ دیٹ پرسن. پالیٹکس میں بھی اف یو اسٹارٹ. سو ہمارے ملک میں مسائل ہیں, لیکن ہمارا ملک ایک ابھی بھی ایک بچہ ہے, اٹس لائک اے بیبی انفنٹ اسٹیج میں. ادھر چائنا ہزاروں سالوں کی تاریخ, ایران ہزاروں سالوں کی تاریخ, افغانستان ہزاروں سال کی تاریخ, ہندوستان ہزاروں سالوں کی تاریخ. ان سب کے مقابلے میں ابھی یو جسٹ اوپنڈ یور آئی. ابھی ہم نے بہت لمبا سفر طے کرنا ہے انشاءاللہ, اور ہمیں اپنے خاص طور پہ بچوں کو, نوجوانوں کے ذہنوں کو پلوٹ نہیں کرنا چاہیے ابھی سے. ان کو کم از کم ہمیں پاکستان کے بارے میں ہوپ دینی چاہیے, اور ان سے ہوپ لگانی بھی چاہیے کہ بھئی آپ نے آگے جا کے اس ملک کو سنبھالنا ہے, سنوارنا ہے. بیکاز وداؤٹ دیٹ آپٹمزم things will not get better. And I am very hopeful about Pakistan despite all the issues and crises that we are dealing with. If we all stay hopeful, I think that will be a big win for us. احمد بھائی آپ کا آنے کا بہت شکریہ. کائنڈلی گائز اس ایپیسوڈ کو دیکھیں فرام اے آبجیکٹیو پرسپیکٹیو, اور ہمیشہ کی طرح اپنی رائے نیچے دیں. آپ کا سننے کا بہت شکریہ. تھینک یو احمد بھائی. Thank you.